ہم میں سے اکثر ماں یہ سمجھتی ہیں کہ ٹین ایجر بچے جن کی پیورٹی ایج ابھی سٹارٹ ہوئی ہے، یعنی کہ جو بالغ ہو چکی ہیں اور ان کا وہ پہلا رمضان ہے، اس دفعہ ان کے لیے روزہ رکھنا تو بھائی بہت مشکل ہو جائے گا، اس لیے ہم خود ہی انہیں روک دیتی ہیں۔ لیکن بینگ اے مسلم پیرنٹس، بینگ اے مسلم مدرس، کیا ہم اپنی ذمہ داریوں کو ٹھیک طریقے سے ادا کر رہے ہیں؟ اسی ٹاپک کو سامنے رکھ کے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی 5 ایسے پوائنٹس جن پر عمل کر کے نہ صرف ہمارے بچے بلکہ ہمارا پورا گھر ایک مثالی رمضان گزار سکتا ہے۔ تو وہ مائیں جن کے بچوں اور بچیوں کا یہ پہلا رمضان ہے، تو یہ ویڈیو اسپیشلی ان کے لیے ہے۔ سو پلیز لیٹ اسٹارٹ ود می۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئر، رمضان سیریز کی 3rd ویڈیو کے ساتھ ویلکم ٹو ریزش۔ ویژول میں آپ کے ساتھ کچھ رمضان کچن پریپ کر رہی ہوں تاکہ میرا رمضان میں ٹائم سیو ہو سکے، کیونکہ میرے گھر میں بھی ٹین ایجرز ہیں اور میرے بیٹے کا اس دفعہ انشاءاللہ پہلا رمضان ہے، تو اس لیے آج سے بھی میں چیزیں پریپیئر کر رہی ہوں کہ میرا ٹائم بھی سیو ہو جائے اور میں باقی کاموں کو بھی آرام سے رمضان میں ٹائم دے سکوں۔ تو پلیز آپ تمام پوائنٹس کو دھیان سے سنیے گا، بلکہ آپ ان کو نوٹ کر لیں تو آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ سب سے پہلا اور مین پوائنٹ ہے کہ روزے رکھنے کے لیے بچے کی ذہنی اور روحانی بنیاد پہلے بنائی جائے، اور بچے کو بتایا جائے کہ روزہ اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتا ہے اور یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ارکان ہے۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں بچے کو روزے کی اہمیت اور فضیلت بتائیں، ان کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو اپریشیٹ کریں، بلکہ رمضان میں روزہ رکھنے کو ان کے لیے ایک سیلیبریشن بنائیں۔ بچوں کو رمضان کے سے پہلے ان کو تحائف دیں، نئی جائے نماز اس کا گفٹ دیں، بچوں کو تسبیح دیں، کاؤنٹر دیں، اور ان کے لیے الگ سے جگہ بتائیں کہ بچے یہ آپ کا کارنر ہے، یہاں آپ نے نماز پڑھنی ہے، یہ آپ کا گفٹ ہے آپ کا رمضان کا، جس طرح ہم عید پہ گفٹ دیتے ہیں۔ تو یقین کریں کہ یہ کتنی اچھی بیس بنائے گا اور بچے کو اتنا موٹیویٹ کرے گا یہ عمل آپ کا۔ آپ اس کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت کامیابی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بچے کو نماز کی ترغیب بھی دیں، اور یہ ترغیب تو پھر ایسے ہی آ سکتی ہے جب پیرنٹس بچے کے سامنے رول ماڈل ہوں گے۔ مائیں نماز پڑھیں گی تو ان کو دیکھ کے بچیاں بھی نماز پڑھیں گی۔ فادر اگر نماز پڑھنے مسجد جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے کہ اسمارٹ کچن مینجمنٹ، کہ کچن کی کچھ چیزوں کی ہم پہلے سے تیاری کر لیں، فروزن آئٹمز ہو گئے، ضروری گروسری ہو گئی، ساری چیزیں ہیں، تاکہ ہم ان چیزوں میں نہ الجھیں رمضان میں۔ گھر کے باقی افراد اور بچوں کی پسند ناپسند کو سامنے رکھ کر ویکلی یا ایک اشرا کا مینیو بنا لیں، لاسٹ منٹ پریپ سے بچیں۔ اس کے علاوہ بچوں کو سحری لازمی کروائیں، اس ترغیب کے ساتھ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ کے ساتھ بچوں کو یہ واضح بتایا جائے کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، تاکہ وہ کسی قسم کی الجھن میں نہ پڑیں، اور ساتھ ہی اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ بچے اوور ایٹنگ بھی نہ کریں اور اوور ڈرنکنگ بھی نہ کریں۔ زیادہ کھانا اور زیادہ پینا ان کے باقی فرضی روزوں کی روٹین کو ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 میں ہم بات کریں گے گھر کے ماحول کی، انوائرمنٹ کی۔ رمضان میں پیرنٹس خود بھی سوشل میڈیا، موبائل جیسی چیزوں کو کم کر دیں، اس پہ اپنی مصروفیات کو کم کر دیں، تو بچے خود ہی اس چیز کو چھوڑ دیں گے، گھر کا ماحول بہتر ہو جائے گا، کیونکہ بچے وہی سیکھتے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ بچوں کے سونے اور جاگنے کی روٹین سیٹ کریں، بلکہ آپ بچے سے خود ہی ہم کہیں کہ آپ اپنے سونے جاگنے کی روٹین کا اپنا کوئی پلان بنائیں، اپنا اسکیجول بنائیں کہ آپ نے رمضان میں کیا کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے۔ تو یقین مانیں یہ جب ٹاسک آپ بچوں کو دیں گے تو وہ ایک بہت اچھی پلاننگ کرتے ہیں، اور وہ ان کی اپنی مرضی کی ہوتی ہے، تاکہ وہ پھر اس کو آن بھی کرتے ہیں۔ ساتھ آپ بچوں کو ان کی چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں بھی ان کو دے دیں کہ افطاری کی تیاری میں کون مجھے کیا مدد کر سکتا ہے۔ تو اس طرح آپ رمضان کو بڑے اچھے طریقے سے بچوں کے ساتھ میوچولی پلان کر سکتے ہیں۔ صدقہ بچوں کے ہاتھ سے دینے کی ان کو ترغیب دیں اور دوسروں کی مدد کرنے کا احساس ان میں پیدا کریں۔ پوائنٹ نمبر 4 میں ہم کچھ گولز کی بات کریں گے جو ہم نے بچوں کے ساتھ مل کے سیٹ کرنے ہیں، کہ بچوں کے ساتھ مل کر تلاوت، اذکار، مسنون دعائیں اور کچھ صورتیں زبانی یاد کرنے کے ہم چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ جو قابل عمل ہوں وہ سیٹ کر لیں، تاکہ بچے دباؤ کے بغیر شوق سے عبادت کی طرف آئیں۔ بچے کیونکہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اسکول، کالج، قرآن اکیڈمی یا ٹیوشن بھی جا رہے ہوتے ہیں، تو ان کی اس روٹین کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے آرام کا ایک اسکیجول بنائیں، تاکہ روزہ ان پہ بوجھ نہ بنے۔ افطاری سے پہلے بچوں کو ضروری ہے کہ غیر ضروری مصروفیات سے ان کو دور رکھا جائے، تاکہ وہ تھکن کے بغیر، موڈ سوئنگ کے بغیر خوش دلی سے افطاری کر سکیں۔ دا لاسٹ اینڈ 5th پوائنٹ یہ ہے کہ ٹین ایجر بچوں کو ان کی مینٹل کنڈیشن کو سامنے رکھ کے ڈیل کریں، ان کے تھکن اور ان کی مشکلات کو سمجھیں اور فوراً فیصلہ سنانے کے بجائے ان کا ساتھ دیں۔ افطاری سے پہلے ڈیلی یہ روٹین گھر میں بنائیں کہ تمام گھر کے بڑے بچے ایک دسترخوان پر اکٹھے ہو کر بیٹھیں اور باقاعدہ دعا کا اہتمام کریں اور روزہ دار بچوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ نوجوان بچے کی سائیکی کو سمجھتے ہوئے سوشل میڈیا کے بجائے عبادت پر توجہ دلانے میں والدین ان کی مدد کریں۔
آخر میں بس اتنا کہوں گی کہ بچے نصیحت سے زیادہ عمل سے سیکھتے ہیں۔ اگر ہم خود صبر، شکر اور عبادت کا نمونہ بنیں گے تو ہمارے بچوں کا یہ سفر آسان ہو جائے گا۔ پہلا رمضان ان کے لیے صرف ایک تجربہ نہیں بلکہ اللہ سے محبت کی ایک بنیاد ہونا چاہیے۔ یہاں پہ ہمیں ایک اور بات یاد رکھنی ہوگی کہ ہر بچہ مختلف ہوتا ہے۔ کسی دوسرے کے بچے سے اپنے بچے کا کمپیریزن مت کریں، بلکہ ان کی اپنی ہمت اور کوشش کی قدر کریں۔ ویڈیو کا کوئی بھی پوائنٹ اچھا لگا ہو یا کوئی بات دل پہ لگی ہو تو پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔